قرآن لور کے اس پروگرام میں آپ سب دوستوں کا بے حد شکر گزار ہیں ہم لوگ. آپ کی محبتوں کا بہت ساری شکریہ. جاوید رنجے صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کے نعت رسول مقبول اور حمد آپ کے لیے پیش کریں. رسول تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو میلا قریب رگے لولو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون مقام ہے، یہاں تو ہی تو، وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، گرے قطرے ابر سے خاک پر، گرے قطرے ابر سے خاک پر، تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر، دیا غیب سے مجھے آب جو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم
بدولت کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جزاک ہی ہے گلے سیدھا کیا خوبصورت نعت
پیش کی ہے جاوید انجم نے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. ایک صحابی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم بغیر سوال کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیں. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دل کو مخلوق کے لیے صاف کر لے، اپنا دل اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق کے لیے صاف کر دے کہ اللہ اس کو بغیر حساب کے بغیر سوال کے جنت میں داخل کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ صحابی نکلے اور ایک صحابی کے پاس کھڑے ہو کر اس کو یہ کہنے لگے کہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کھڑے دیکھ کے فرمایا کہ جس نے جنتی دکھنا ہو اس کو دیکھ لو. اتنی بڑی اللہ پاک کی ہمیں نعمت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شکل میں عطا کی ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ، یہ خوشبو ہی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے. میں عبد الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کو اپنا خلوص بھرا سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو ایک نیک امید کے ساتھ اللہ کے گھر میں دعا بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو قرآن کی وجہ سے یہاں پہ جمع ہوئے اور ہم نے قرآن پڑھا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں. تو پہلے تو ہم سب بھائیوں کو یہ مبارکباد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس بابرکت محفل میں شامل ہوئے اور اللہ پاک ہمیں اپنی برکتوں سے نوازے اور سب بھائیوں پہ جو ہے نا وہ اپنی برکتیں نازل فرمائے. میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک سفارش ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن کو ہمارے پاس ہے قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن جو ہے وہ دیا اس امت کو، پر شاید ہم قرآن کو اس طرح اس کا حق نہیں ادا کر سکتے جس طرح کہ اس کا ادا کرنے کا حق ہے. اس کو پڑھیں، اس کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو اپنا رب مانیں اور تمام انبیاء پہ ایمان لے کے آئیں، تمام کتابوں پہ ایمان لے کے آئیں اور فرشتوں پہ ایمان لے کے آئیں اور قیامت کے دن پہ ایمان لے کے آئیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ سب چیزیں ویسے پہلے تو ایک کنفیوژن سی تھی جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. الحمدللہ میں نے کچھ قرآن سے وابستگی ہوگی اللہ کی رحمت کی وجہ سے. کچھ دوستوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا یا دہانی کرائی. تو اللہ جو ہے وہ قرآن میں پہلے تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ میرے سے راستہ مانگنا ہے.
یہ دنیا بھول بھلئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے راستے، ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، وہ اس کو اپنی طرز سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، پر اللہ نے جو ایک رہنما کتاب دی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ برکتوں والی کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے تاکہ آپ اس سے ہدایت حاصل کریں اور آپ پر اللہ جو ہے وہ رحم کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بڑی آسان ہو سکتی ہیں۔ ایک طریقہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس قرآن پہ ایمان لے کے آئیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک یعنی مین اصول ہی اس کے اوپر آتے ہیں۔ ہر چیز کو جہاں سے بھی ملتی ہے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا جو ہے وہ حکم کرتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش کا اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جو پاک ہوں، جو پاکیزہ ہوں اور نیکیاں کریں۔ تو اب یہ پاک ہونے کا جو ہے وہ کیسے ہوا جا سکتا ہے، اس کی قرآن ہی بتا رہا ہے۔ قرآن آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا سوائے نیت کے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ زبان سے جیسے مان رہے ہیں نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، آپ دل سے بھی مان جائیں، آپ دل سے بھی مان جائیں اور اس کے بعد سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک تھوڑے دن پہلے میرے استاد مسعود احمد بھائی نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہ نیلی روشنی اور سفید روشنی کا فرق ہے کہ قرآن جو ہے وہ سفید روشنی ہے اور یہ جو دنیاوی علم ہے یہ نیلی روشنی ہے۔ جب ہم اس نیلی روشنی میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں ساری چیزیں نیلی نیلی نظر آتی ہیں، تو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں سفید نظر آتی ہے اور قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ اس کی بات نہیں مانی، یہ شیطان کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور بہت آسان، کوئی بھی انسان وہ میری عمر کو پہنچ جائے 40 سال کی عمر کو اور وہ چاہے کہ میں لیکچرار بننا چاہتا ہوں، اس کو پھر نو پڑھنا پڑے گا، پھر وہ واپس نہیں جا سکتا، وہ یعنی وہ نہیں بن سکتا، وہ کہ میں نے SHO بننا یا میں نے کوئی ڈاکٹر بننا ہے، اور وہ پھر دوبارہ وہ واپس کیسے جائے گا، وہ نہیں بن سکتا۔ پر آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں جب بھی آپ سچے دل سے اور نیت کے ساتھ اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ سے اپنا راستہ مانگیں گے آگے کا، اور اللہ پہ یقین کریں گے دل سے، اور اللہ کو رب مانیں گے، پالنے والا مانیں گے، اچھے اور برے کا مالک مانیں گے، تنگی اور کسائش کا مالک مانیں گے، زندگی اور موت کا مالک مانیں گے دل سے، تو اللہ یہ سب کچھ آسان کر دے گا، بہت آسان کر دے گا۔ اور نیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت سے اگر آپ چھوٹا سا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرتے ہیں جو کہ خالص نیت کے ساتھ ہوگا، تو اس کو اللہ پاک جو ہے نا اس کے اجر کو وہ بڑھا کے اور پہاڑ سونے جتنا ہو اس کا صدقہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو اللہ دے سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اللہ کے پاس ساری اختیار ہے۔ اور نیت کے بغیر آپ اگر احد کا پہاڑ بھی سونے کا وہ صدقہ کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کی نیت نہیں ہے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہم اپنی نیت یعنی دل سے اپنے مانیں، اور آپ کو یہ دنیا یہ نیلی روشنی بھی یہ دکھائے گی کہ جو چیز اللہ منع کر رہے ہیں، مثلاً ایک سورہ مائدہ میں ایک جگہ پہ
اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ جوئے اور شراب کی وجہ سے نا آپ کے اندر دشمنی اور دلی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اچھا ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو شیطان ہے وہ آپ کو روشنی میں سے اندھیروں میں لے جاتا ہے اور اللہ جو ہے نا آپ کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے. تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں دوستوں سے سننے کو ملتی ہیں. مثلا میں ابھی آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور اس نے ایسے سنایا کہ جیسے وہ قرآن میں تھا. اس نے مجھے کہا بھی یہ قرآن میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک کھانا پکایا اور وہ ایک ہی ایک مچھلی آئی. جب میں نے قرآن پڑھا تو وہ واقعہ نہیں تھا. تو اسی طرح کے بہت سارے واقعے ہم سنتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہم تب تک ہدایت کو نہیں پا سکیں گے جب تک ہم خود چاہیں گے نہیں اور اس کے لیے جستجو نہیں کریں گے. یہ جو پہلے چاہنا ہے یہ اللہ نے جو ہے نا یہ اللہ کی سنت ہے. یہ جب کوئی بندہ ڈیمانڈ کرے گا اور چاہے گا, اللہ سے رجوع کرے گا, اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اللہ کی طرف چلے گا تو اللہ اس کو راستے بھی دکھائے گا, اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرے گا اور اس کے لیے اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ لوگوں کی ڈیوٹی پہ لگائے گا اور وہ آ کے آپ کو جواب بھی دیں گے. اور ایسے ہی اپنی نیت صاف رکھ کے آپ اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں اور قیامت والے دن اپنی جو نیکیوں والی سائڈ ہے ترازو کی اس کو جھکا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا دین, اور برائیوں سے روکتا ہے, نیکی کی طرف جانے کی ترغیب دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنے گھر کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ 14 سال کا. تو میں نے جب قرآن پہلی دفعہ پڑھا تو میں نے سوچا شاید یہ بچوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو, یعنی یہ تھوڑے سے اس کے. تو خیر وہ اس کو وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا اور اس طرح اس نے شروع کر دیا. وہ ایک دن میرے پاس آیا جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سن کے کہ ایک والد اور کیا چاہے گا. کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے چوتھے سپارے کی پہلی آیت مجھے میرے سے پوچھی کہ پاپا وہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص نیکی کو تب تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. تو وہ مجھے کہتا کہ پاپا میری محبوب چیز کون سی ہے. تو میں نے کہا یار تجھے کھانے کا بڑا شوق ہے تو تو نہ کھانا صدقہ کیا تھا. تو وہ خیر وہ اس بات کو سوچتا ہے. اگلے دن وہ مجھے آگے کہتا ہے کہ پاپا میں نے دیکھا ہے کہ جو جوانی ہے نا وہ شاید بہت قیمتی ہے, تو میں اپنی جوانی کا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کروں. تو وہ میرے لیے بہت ایک اچھا لمحہ رہا کہ ایک والد کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے کہ اس کا بیٹا چھوٹا وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہو اور اللہ پاک اسے اس چیز کی توفیق دے رہے ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ بچے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اور کوئی موٹر سائیکل لینے کا سوچ رہا ہے, کوئی کیا سوچ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. تو میں دلی طور پہ بہت مطمئن ہوں اور اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اور کام جو قرآن کی برکت سے آپ کے اندر آ جاتا ہے. آپ کو قرآن جو ہے وہ نیکی اور بدی کو الگ الگ کر دیتا ہے, حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے. ایک سگنل بیل بندے کے اندر فٹ ہو جاتی ہے, ٹلی لگ جاتی ہے بندے کے اندر. جب بھی کوئی برائی یا شیطانی کام آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ ٹلی بولے گی کہ بندیا یہ نہ کر, اور اللہ سے ڈر جا, اللہ تجھے دیکھ رہا. اور اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی آیتوں کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے. وہ بار بار آپ سے کہے گی کہ اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے, اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہی آدم کو پیدا کیا تھا, اللہ ہی ہم سب کو مارے گا, اللہ ہی ہمیں
اٹھائے گا اور اللہ ہی ہم سے حساب لے گا. اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا اور اللہ سخت سزا دے گا. تو میں سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لیتا. استاد جی بھی آپ کو روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر اور اچھی باتیں بتائیں گے. میں خود سننے کا اشتہار کرتا ہوں کی باتیں. تو اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، اس پہ سچے دل سے اور سچی نیت سے اس پہ عمل کرنے اور اللہ کو اپنا رب ماننے اور اپنے دین پہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کی، کہ آخرت کے دن پہ ہمارا ایمان ہو اور آخرت کے دن ہم پشیمان نہ ہوں اور ظالموں میں نہ شمار ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا اچھا گھر دیکھیں آخرت میں. زندگی تو ایک دھوکہ ہے اور زندگی ختم ہو جانے والی ہے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور اس کا جو یقین ہے وہ ایک آدھی عمر سے زیادہ بڑا ہو جانے والا بندہ بالکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی عارضی چیز ہے اور یہ کیسے جاتی ہے ہاتھوں سے اور یہ کیسے ختم ہوتی ہے اور جو ہے یہ سب کچھ عارضی ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تم اسے آخرت کے اوپر اس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس کی حیثیت. تو اللہ پاک ہمیں قرآن سے جڑنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اللہ پاک نے جو راستہ بتایا ہے انبیاء والا اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ بھائیوں نے میری بات سنی. اللہ صاحب ہدایت. بڑے خوبصورت انداز میں بھائی بیان کر رہے تھے اور ہدایت جو ہے وہ طلب سے ہی ملتی ہے. بہت خوبصورت بات کہی کہ ہم جب تک یہ چاہیں گے نہیں، جستجو نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اس راہ کے مسافر نہیں بنیں گے تو پھر ہم کیسے، ہمارے اوپر جو ہے وہ ہدایت کے، علم کے دروازے کیسے کھلیں گے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کوشش کریں، جستجو کریں، اس راہ پر چلیں تاکہ اللہ ہمارے لیے راستے کھولتا جائے، آسانیاں ہوتی جائیں اور جو چیز ہم چاہتے ہیں اس کی کوشش اور جستجو میں لگ جائیں تبھی ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب ملیں گے. تو یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے سمجھائی. ہدایت طلب کرنے والوں کو ملتی ہے. ہم کہتے ہیں ملتا کچھ نہیں. ہم ہدایت چاہتے کب ہیں؟ ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر یا چھوٹے چھوٹے معاملات، خواہشات جو ہے وہ لے کر چلتے رہتے ہیں. تو ہم ہدایت مانگیں، ہدایت چاہیں. قرآن کو بھی ہم اس انداز کے ساتھ دیکھیں تو پھر ہمارے اوپر سارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. تو آئیے اگلے جو مقرر ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں. فیصل بھائی تشریف لائیں اور گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم. عبدالرحمان بھائی نے تو اتنی خوبصورت بات کی ہے بھی، میں تو یقین کریں ذہنی طور پہ بھی بیٹھا وہاں سوچ رہا تھا کہ اس سے مکمل بات اور اتنی دل سے جو بات جو نکلتی ہے نا وہ اس قدر اثر کرتی ہے. اور میں انہی کے جو جملے ہیں ان کو اپنے جیسے وہ ادا کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہی بول رہا ہوں. اصل میں جو مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق ہے نا جی، وہ اگر کسی چیز کے ساتھ اس پہ جڑا ہوا ہے نا وہ ہے قرآن. آپ لوگ یقین کریں جو لوگ بھی اس کو روزانہ پڑھتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہدایت دے، تو مجھے ابھی تک جو سمجھ آئی ہے نا وہ ایک ہی بات ان کے منہ سے جو ہے وہ ادا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے نا، اس سے انسان کا جو سمجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دنیا کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے عزیز و اقارب کی، حقوق کی، آنے والے وقت کی، موت کے بعد کے وقت کی، موت کی، زندگی کی، کتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں لائف کے، سب کی جو سمجھ آ جاتی ہے نا وہ بالکل سیم. وہ سیم اس لیے ہے کہ وہ قرآن پاک سے ڈرائیوڈ ہے، قرآن پاک سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو ابھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں انہیں کو پڑھاتا ہوں. دیکھیں ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ اسی سے ہی جو ہے نا آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جو قرآن پاک سے جب آپ
عقائد نیت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں نا، تو آپ کو بار بار جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا، تو آپ کے ذہن میں جو انہوں نے کہا نا کہ وہ ایک تلی بچتی ہے، تو وہ تبھی بچتی رہے گی جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ میں اپنی زندگی میں نے یہ دیکھا ہے، جیسے ہی آپ قرآن پاک کے قریب جاتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ آپ کو برائی سے وہ روکتا ہے، آپ کے اندر ہی آپ کا ضمیر ہی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اچھائی کی طرف آپ کو لیتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اچھائی میں کس طرح آپ سبقت لے جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ یہی چل رہی ہوتی ہیں کہ میں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ان سے معافی کیسے بہتر مانگ لوں، اور کس طرح میں اپنی زندگی کو بہتر کرتا چلا جاؤں۔ مطلب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی آپ زندگی میں کوئی چیز ہار جائیں تو آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی۔ اگر آپ کوئی زندگی میں چیز جیت جائیں تب بھی آپ یہ خوش نہیں اتنا ہوتے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میرے پہ عنایت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، آپ کی پوری زندگی میں قرآن پاک کی ہدایت، چاہے آپ کچھ عرصے کے لیے بھی پڑھیں نا، لیکن وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے آپ کے ساتھ ساتھ۔ اب آپ اس بات کو تھوڑا مزید بڑھائیں، آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہم میں سے ہوش اور بالغ ہو چکا ہوا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ جو سارا فورم ہے، اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا صرف یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں، اور نہ میں اتنا اسکالر ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں، آپ کو مجھ سے بہتر لوگ بتانے والے بھی میسر ہیں، لیکن ہم یہ کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کراتے چلے جائیں کہ آپ سب لوگوں پہ یہ فرض ہے اور آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اور جب آپ لوگ پڑھیں گے تو میں 110% اس بات کو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو باتیں یہاں پر میں یا کوئی اور صاحب کرتے ہیں، آپ بھی یہی باتوں پہ آئیں گے۔ آپ نے بھی کہنا کہ میری زندگی میں اس قدر زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، جب میں قرآن نہیں پڑھتا تھا تب میری زندگی کس طرح کی ہوتی تھی، اور اب وہ میری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور میری سوچ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بالفرض آپ قرآن نہیں پڑھتے، اگر آپ قرآن نہیں نہ پڑھتے تو کیا ہوگا؟ ٹائم تو یوں ہی گزرتا چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان، چونکہ آپ ایک ازلی دشمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو پہلے قرآن سے اٹھاتا ہے، پھر آپ کو نماز سے بھی اٹھائے گا۔ جب نماز بھی زندگی سے جاتی رہے گی، ہم سب لوگ جمعے والے دن کی ایک نماز تک محدود ہوتے چلے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو برائی کی طرف لیتا چلا جائے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی بات ہوئی ہے نا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں کہ وہ آپ کو گھیرے گا، ایک برائی سے لے کے جائے گا، پھر وہ دوسری برائی بھی لے کے جائے گا، تیسری، آہستہ آہستہ اس نے آپ کی زندگی کو ضائع کرنا ہے اور آپ کو پھر اینڈ پہ وہاں لے کے جانا ہے کہ جہاں پر آپ شاید سوچے یار اب میں اس حالت میں کیا معافی مانگوں، پھر وہ آپ کو معافی مانگنے سے بھی روکے گا یار تیری کرتوت ہے ہی نہیں معافی مانگنا، معاف کرنا ہے، اور وہ اس طرح کر کے آپ کو توبہ سے بھی روکے گا، قرآن سے بھی روکے گا، آپ کو نماز سے بھی روکے گا، اچھے اخلاق سے بھی روکے گا، آپ کی زبان میں وہ بات بھی نہیں رہے اور پریشانیاں آپ کو آتی چلی جائیں گی۔ اچھا، یہ سارا سسٹم ڈیزائن ہو چکا ہے اس طرح اس کا آپ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو پلٹیں گے اور وہ لوگ پھر جو دوبارہ قرآن پہ آئیں گے اور توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول کر لوں گا اور ان پر توجہ کروں گا اور اپنی رحمت سے توجہ کر دوں گا۔ اب توجہ کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ، اللہ تعالیٰ آپ پر فوکس کر دیں گے۔ اب یہ چیز ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کی دیکھیے گا جب قرآن پڑھنا سٹارٹ کریں گے آپ کی نماز کنفرم ہے 7 پکی ہو جائے گی۔ جب نماز کنفرم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں قرآن میں کہیں گے کہ یار آپ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو کیا کہ اف نہ کرو، آپ کو فوراً خیال آئے گا یار میرے والدین ہیں تو میں نے اوپر نیچے بات نہیں کرنی۔ پھر آپ کو خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یار یتیموں کے حقوق ہیں، یہ جو ہیں مسافروں کے حقوق ہیں، آپ کو ذہن میں حقوق بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یار جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا انعام دے گا۔ پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بھی خرچ کروں۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، پھر وہ قرآن آپ کو اپنی طرف لیتا چلا جائے گا اور اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔
تو یہ ڈفرنس کریٹ کر دے گا. جو بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا اور جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہتے ہیں قرآن پاک میں. میں آپ کو یقین کہتا ہوں آپ رات کو سو نہیں پائیں گے, آپ کا دل کرے گا یار مجھے کوئی ٹائم مل گیا نا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر لوں, 2 نفل پڑھ لوں. فجر کے وقت خود بخود اٹھیں گے, کیونکہ ہوتا کیا ہے دیکھیں, بڑے اچھا کوئی مقرر ہونا, بڑا شعلہ بیان ہو, بہت اچھے کوئی عالم دین بھی ہونا, وہ بات کریں گے نا تو آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے. بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں, نیک بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم سب کو بنایا ہوا ہے, وہ مالک ہے, مکمل جہانوں کا مالک ہے اور آپ سب لوگوں کا بھی خالق ہے. تو جو وہ بات کرتے ہیں نا, جب ان کی بات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو جو اس کا اثر ہے نا, وہ آپ یقین کریں پڑھ کے دیکھ لیں, آزما کے دیکھ لیں, پڑھ کے دیکھ لیں, یہ بات باتوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور جب آپ ان سے اثر لے کے اللہ کے راستے پہ چلیں گے نا, کوئی انٹرمیڈیری بھی نہیں ہے, یعنی کوئی درمیان میں بھی کوئی نہیں موجود. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. اور مطلب اس کو میں 20 دفعہ بھی دہراؤں گا نا, یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی چیز ہے, ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس دور میں جس وقت ہم زندہ ہیں. اس دور میں اس کے سوا کوئی اور رستہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں یا انسان ہیں, کسی ایک عالم پہ کسی ایک شخص پہ بھی متفق نہیں ہے سوائے قرآن کے. قرآن مسلمانوں کی واحد کتاب ہے اس وقت پوری دنیا میں, اس پہ اتنی بڑی آبادی متفق ہے کہ یہ اپنی اسی حالت میں موجود ہے. اور یہ جب ہم اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ اپنا آپ بھی آپ سے منوائے گی, آپ کو بھی سیدھے راستے لے کے آئے گی, اور آگے آنے والی نسل کو بھی آپ کی سیدھے راستے پہ لے آئے گی. تو ہمارا مقصد آپ سے درخواست کرنا ہے, ہم بھی آپ سے سیکھیں گے, جب آپ پڑھیں گے آپ ہی ہمیں بتائیے گا آپ کا کیسا رہا, تجربہ کیسا رہا. ہمارا تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, نہ پڑھیں گے تو وہ ایک سسٹم ہے, سسٹم میں آپ کو باہر نکال دے گا. تو میری یہی آپ سب سے گزارش ہے. باقی ہمارے استاد محترم استاد مسعود صاحب بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. میں جو فائنل آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جائیں, آپ سب لوگوں کے گھر میں قرآن پاک موجود ہوگا, کچھ تھوڑا ٹائم نکالیں, اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں. میں تو ریسنٹلی جب آج آ رہا تھا تو میں صبح واقعہ میں نے سنی ہے, اور یقین کریں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دائیں ہاتھ کے انسان بتائے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ کے بتائے ہیں. اور ان دائیں ہاتھوں کے جو انسان بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کو انعامات بتائے ہیں, اس کی کچھ اسپیسیفکیشن کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ کہاں پر ہوں گے, اور جو بائیں جانب کے ہوں گے وہ کہاں پر ہوں گے. آپ آج جا کے صرف یہ واقعہ سورت کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت میں کون سی جگہ چاہتے ہیں. بہت شکریہ.